کالے سائے، ایک عورت، ایک انکار اور جنوت کا انتقام۔ سچی دنیا سے قریب، مکمل ہارر اور افسوسناک داستان۔ انکار جو زہر بن گیا۔ زینب ایک خوبصورت مگر ضدی لڑکی کو زبیر سے محبت ہو گئی، مگر زبیر نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک شریف لڑکی مریم سے منسلک ہو چکا تھا۔ زینب کا غرور ٹوٹ گیا، اس کے دل میں نفرت اور حسد کا طوفان الفاٹے۔ اگر وہ میری نہیں تو کسی کی نہیں ہونے دوں گی۔ زینب نے وہ قدم الفاٹے آلف جس کی سزا صرف دوسروں کو نہیں خود کو بھی جھیلنی پڑی۔ ناپاک انسان، کالا مرد۔ زینب نے سنا کہ شہر سے باہر قبرستانوں کے پیچھے ایک عجیب و غریب انسان رہتا ہے جس کے پاس جنوت کا لشکر ہے۔ وہ کالے عمل، بندش اور محبت تباہ کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسے لوگ کالا مرد کہتے تھے، ناپاک، زناکار اور بدبودار سایوں کا مالک۔ زینب اس کے پاس پہنچی۔ وہ ایک گندے اندھیرے بند کمرے میں رہتا تھا جہاں مٹی کے فرش پر سرخ لکیریں اور بوسیدہ کپڑے بکھرے تھے۔ اس کے جسم سے بدبو آتی اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے اندر اندھیرا چھپا ہو۔ محبت چھیننی ہے؟ قیمت دو، اس نے کہا۔ زینب نے آنکھیں بند کیں اور سودا کر لیا۔ پہلا سایہ، کالا مرد ہنسا۔ اس نے زمین پر ایک سیاہ دائرہ کھینچا اور 3 بار کچھ نامعلوم زبان میں پڑا۔ اسی وقت فضا میں خنکی چھا گئی اور ایک کالا سایہ دیوار سے نکل کر زمین پر گرا۔ یہ پہلا جن ہے، اب یہ تیرے دشمن کے گھر میں جائے گا۔ زینب نے اپنے دشمن کا نام لیا، مریم۔ بربادی کی شروعات۔ جنو مریم کے گھر داخل ہو گیا۔ مریم کے بال خود بخود کٹنے لگے۔ باورچی خانے میں کھانا گلنے لگا۔ پانی میں کیڑے نظر آنے لگے۔ چھت پر قدموں کی آوازیں، دیواروں پر ہاتھوں کے نشان، اور سب سے خوفناک، ہر رات کوئی سایہ مریم کے بستر پر بیٹھا ہوتا۔ ناپاکی کا جادو۔ یہ جنوت صرف ڈراتے نہیں تھے، وہ ناپاکی پھیلاتے تھے۔ کپڑوں پر بدبو، گھر میں بار بار حیض کی بو جیسی مہک، بے وقت جسمانی تعلق کے خواب، بیڈ شیٹ پر نشانات، اور ناپاک سائے بچوں کے قریب گھومتے۔ زبیر کو دفتر سے نکال دیا گیا۔ رزق بند ہو گیا۔ گھر والے آپس میں لڑنے لگے۔ ماں، بیوی، بہو، سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہ گھر ناپاک ہو چکا ہے، محلے والوں نے کہنا شروع کیا۔ ذہنی بربادی۔ جنوت کا اصل کام صرف تکلیف نہیں تھا، وہ دماغوں میں زہر بھرتے تھے۔ بہو ساس کو زہریلا کھانا دینے پر اتر آئی۔ شوہر بیوی کو گالیاں دینے لگا۔ بیٹی ماں کو بددعا دینے لگی۔ سب الگ کمرے میں سونے لگے، ایک دوسرے پر جادو کا الزام لگاتے۔ اور اصل مجرم زینب دور بیٹھ کر سب تماشا دیکھتی رہی۔ انتقام جو واپس پلٹ آیا۔ کالا مرد نے زینب سے آخری بار کہا، اب سب ختم۔ وہ گھر جنوت کے مکمل قبضے میں ہے، لیکن یاد رکھ، جب جنو آزاد ہو جاتے ہیں تو حکم دینے والے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کچھ ہی دن بعد زینب کے کمرے میں بھی بدبو آنے لگی۔ آئینے میں سایہ دکھنے لگا، جسم پر خراشیں، نیند میں چیخیں، اور ایک دن زینب نے دیکھا وہی جنو اس کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ آخری منظر، راکھ کا خاتمہ۔ زبیر کا گھر بند ہو گیا۔ مریم پاگل خانے میں داخل ہو گئی۔ زبیر پردیس چلا گیا روتا ہوا۔ زینب نے اپنی جان لی، لیکن تب تک جنو اس کے اندر گھس چکے تھے۔ لوگ آج بھی اس بند گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں، جب کسی کی خوشی چھیننے کے لیے جنو بل تو وہ صرف ایک گھر نہیں کئی نسلیں برباد کر دیتے ہیں۔ سبق: کالا جادو صرف دشمن کے لیے نہیں اپنے لیے قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ محبت کو زبردستی پانے کی کوشش انسان کو شیطانی حد تک لے جا سکتی ہے۔ ناپاک عمل صرف ایک لمحے کی جیت دیتا ہے مگر ہمیشہ کا اندھیرا چھوڑ جاتا ہے۔ جنوت جو ناپاکی سے طاقت پاتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے۔